جو ابھی تک کے مذاکرات ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف کی جو نمائندگی لوگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا بجٹ ہے، یعنی کہ جون میں بجٹ پیش ہونا ہے، وہ بجٹ یہ حکومت پیش نہ کرے بلکہ جو عبوری حکومت آئے وہ یہ بجٹ پیش کرے، اور اس کا ریزن وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کو موقع دیا گیا وہ ایک سیاسی بجٹ پیش کریں گے، مطلب یہ کہ ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ حکومت کی نمائندی اسحاق ڈار کر رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے آن پارٹ آف پی ٹی آئی؟ دیکھیے، جو ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے، یہ چیز ڈسکشن میں آ رہی تھی کہ انتخابات کب ہو سکتے ہیں، اس میں 2-3 بڑے میجر ڈٹرمننگ فیکٹرز ہوں گے۔ اس میں ایک فیکٹر تو ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کا تھا اور رہے گا، چاہے پروگرام ریوائیو ہو یا نہ ہو، اور دوسرا ٹائمنگ آف دی بجٹ، کیونکہ مالی سال آپ کو پتہ ہے 30 جون کو ختم ہو جائے گا اور نیا مالی سال 1 جولائی سے شروع ہو جائے گا، تو بجٹ کون دے گا، یہ کیوں اہم ہے، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم واضح کر دیں کہ آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی بجٹ دے، پی ایم ایل این بجٹ دے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ دے یا پی ٹی آئی دے، پی ٹی آئی کے تو دینے کا بھی فوری چانس نہیں بنتا کیونکہ آپ کو فرسٹ ویک آف جون تک بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے، یہ بہت لیٹ کریں تو سیکنڈ ویک آف جون، اس کے بعد اپروول پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بجٹ ہوگا کوئی اتنی اچھی آپ کے لیے، عوام کے لیے کوئی خبریں، کوئی بہتری جو ہے اکانومی کی، اس کی طرف یہ راستے کی آپ کو طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اگلا مالی سال بھی اور اس کا بجٹ بھی اتنا ہی برا ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جو انٹرنلی ایک اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ٹیم کو میسج دیا ہے کہ آپ تیاری کریں 10 جون کو بجٹ دینے کی، جو ہفتے کا دن بنتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہفتے کو بجٹ دیں گے، شاید 9 جون کو دے دیں، یا اس چیز پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کون سی اس میں ان کی ٹائم فریم طے ہوتا ہے الیکشنز کے لیے یا نہیں ہوتا، اور اس کے مطابق بجٹ کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کچھ اس میں میرا جو سوال تھا، اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی ہو، دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے رہنا ہے، ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے بھی ہوگا، تو یہ جو تحریک انصاف کا یہ کنسرن، ڈو یو تھنک لیجٹمیٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر رہتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اگر جولائی میں نہ صحیح اگست میں یا سپٹمبر میں انتخابات ہونے ہیں تو یہ اس قسم کا بجٹ دیں کہ جس سے عوام تو خوش ہوں لیکن پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے؟ اگر پی ٹی آئی منتخب ہو کے آتی ہے دوبارہ اور ان کو یہ چیزیں ساری فیس کرنی پڑتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو بجٹ یہ گورنمنٹ پیش کرے گی تو وہ ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑے گا۔ تو ان کے پاس منور کرنے کا آپشن موجود ہے اس گورنمنٹ کے پاس اگر وہ چاہیں بھی تو؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کی حکومت کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ابھی تک پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ایز اے ہول، وہ پاکستان کی اکانومی میں بہتری لانے کے لیے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکی۔ مجھے پہلے دن سے تو ان کی نیت پہ شک نہیں تھا، لیکن شروع میں میرا خیال تھا یہ پروگرام کرنے میں سنجیدہ ہے، مڈ فروری تک، لیٹ فروری تک، مارچ آن ورڈز مجھے لگا کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیتے ہیں سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، ہم پہلے ہی غیر مقبول ہو چکے ہیں، مزید ہم غیر مقبول ہو جائیں گے۔ تو آئی ڈو ناٹ سی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے کہ بہت اچھا یا فسکلی ڈسپلن جو ایک بجٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں آپ کے بے تحاشا اخراجات نہ ہوں، غیر ضروری اخراجات نہ ہوں، آپ محصولات میں اضافے کی بھی کوشش کریں، آپ ایک سیاسی بجٹ دینے کی کوشش مجھے لگتا ہے یہ حکومت کرے گی۔ تو پی ٹی آئی کا یہ کنسرن جائز ہے کہ یہ حکومت اگر بجٹ دے گی تو کیسا بجٹ دے گی۔ اب کچھ نمبرز کی اگر ہم بات کریں اس چیز کو، اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے، ابھی انٹرنلی جو انہوں نے انسٹرکشن دی ڈار صاحب نے کہ آپ 10 جون تک کی بجٹ کی پیش کرنے کی تیاری کریں، ایک میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک بنایا گیا وزارت خزانہ کی طرف سے۔ ناظرین، یہ فریم ورک ہر سال بنتا ہے، اس میں میکرو اکنامک جو نمبرز ہوتے ہیں اکانومی کے، آپ کی مہنگائی کی شرح کا حکومت کیا ہدف رکھنا چاہ رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ کتنی ہوگی، امپورٹس کتنی ہوگی، ایکسپورٹس کتنی ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہوگا، اس کے نمبرز اس میں ہوتے ہیں۔ یہ میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک اور پھر ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر، یہ کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے، اس کے بعد مختلف جو فورمز ہوتی ہیں وہاں سے اس کی منظوری ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 بڑے نمبرز اگلے مالی سال کے لے لیں جو حکومت خود ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے، وہ کوئی اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں۔ جو جی ڈی پی گروتھ کا ہدف ہے وہ پرپوز کرنا چاہتی ہے حکومت 3.5%۔ برا ریٹ بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے۔ اس سال کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.8% ایکسپیکٹڈ ہے، ہدف اس مالی سال کا 5% تھا۔ گروتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 1% سے بھی کم ہو، 0.8%۔ سیلاب بھی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن اگلے مالی سال میں کوئی بہت زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہے۔